علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیر از نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان، معاملہ کچھ بھی ہو، سیاست ہو، صحافت، میڈیا، عدالتیں، کچھ نہ کچھ 24/7 یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے پیس اپ کرنا، ویڈیوز بنانا۔ ایک ایشو پر آپ ویڈیو بناتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد جب تک یا 2 گھنٹے بعد وہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایشو اب سٹیل ہو گیا ہے، باسی ہو گیا ہے، نیا ایشو سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک تو خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو ہو چکا ہے، یعنی ان کو نیا پاسپورٹ مل چکا ہے۔ ان کا پرانا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا اور گزشتہ حکومت نے ان کے پاسپورٹ کی تجدید سے انکار کر دیا تھا، گو کہ یہ بھی غیر قانونی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی پاسپورٹ رینیو ہو چکا ہے، اور دونوں حضرات عنقریب پاکستان آئیں گے۔ کب آئیں گے اس کا میں آپ کو بتانے کی کوشش بتاؤں گا بلکہ، لیکن اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین عین ممکن ہے کہ ان کے ساتھ مزید MNAs جو ہے وہ ہاتھ ملا لیں اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اور بالآخر لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رول ہے یا جو منصب ہے وہ بھی شاید ان کے کسی MNA کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی راجہ ریاض جو لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے۔ آپ کو یاد ہو کہ ایک مرتبہ پنجاب میں ایسا ہو چکا ہے کہ راجہ ریاض جو تھے وہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا گیا تھا، پھر بعد میں سینئر وزیر بنا دیا گیا تھا۔ تو سیاست میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس وقت میں نواز شریف اور اسحاق ڈار کے حوالے سے ضرور گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے میرے نزدیک اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ FIA کے اینٹی ٹیررزم ونگ نے کم از کم ملک کے مختلف علاقوں سے، خاص طور پر پنجاب کے بڑے شہروں سے 18 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کی جانب سے یا ادروائز، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ FIA کا اینٹی ٹیررزم ونگ جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ میری اپنی دانش میں یہ کام جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ کا ہے، لیکن اینٹی ٹیررزم ونگ ہو کہ سائبر کرائم ونگ ہو، FIA نے تقریباً 18 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا جس کا نام عارف مقصود ہے یا مقصود عارف ہے، لاہور کے علاقے سبزہ زار سے۔ اس کی نشاندہی پر مزید 6 افراد گرفتار ہوئے، پھر اور 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح اب تک تقریباً 18 افراد جو ہیں وہ FIA کی حراست میں ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ صرف ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ سبزہ زار والا جو بندہ تھا اور اس کے باقی 6 ساتھی آپریٹ کر رہے تھے، ایک سے مراد 2100 اکاؤنٹ، اور انہوں نے جن لوگوں کی نشاندہی جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے مزید 2000 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی، اور بتایا یہ گیا کہ جب سے یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ سسپینڈ کیے گئے ہیں یا ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تو وہ ٹرینڈ جو فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف چلایا جا رہا تھا، جو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا ان لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے، کیونکہ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب، 3 سے 3.5 لاکھ کے قریب ان اکاؤنٹ سے، فیک اکاؤنٹس تھے یا جینوئن تھے، ان سے ٹویٹ کیے گئے، اور اب وہ ٹرینڈ جو ٹاپ پہ تھا اب وہ 4تھے نمبر پر آ گیا within 2-3 days۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ FIA کی تحقیقات، ابتدائی تحقیقات کے مطابق 50,000 ویب پیجز کی نشاندہی کی گئی ہے، 50,000، جن میں یہ 50,000 وہ صفحات ہیں یا ویب پیجز ہیں جن پر صرف اور صرف پاک فوج اور پاک فوج کے سربراہ کی ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، یا ان کے مخالف ٹرینڈ یا پوسٹ جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ یہی نہیں،
کچھ ایسے واٹس ایپ نمبرز کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، گروپس کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں مبینہ طور پر کچھ سابق فوجی افسران بھی شامل ہیں جو کہ باقاعدہ اس مہم کا حصہ ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک جنرل اعجاز اعوان جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، وہ انہوں نے جس طرح آرمی چیف، سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں اپنی اس مبینہ آڈیو میں یا آڈیو وائس نوٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس کا تو ظاہر ہے فوج جو ہے وہ فورینزک آڈٹ یا انالیسس کروائے گی۔ جب کروائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ اعجاز اعوان کی، جنرل اعجاز اعوان کی آواز ہے یا کوئی اور شخص ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لبرٹی لے سکتے ہیں کیونکہ اعجاز اعوان اور آرمی چیف جو ہیں وہ کورس میٹ ہیں۔ اب کورس میٹ ہونے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص وہ میجر جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہو جائے اور دوسرا اسی کا کورس میٹ جو ہے وہ آرمی چیف بن جائے، تو اس کو یہ حق تو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پبلکلی اپنے آرمی چیف کو یا سابقہ کورس میٹ کو یا دوست کو اس طرح برا بھلا کہ، تو ظاہر ہے یہ معاملہ تو رکنے والا تو خیر ہے نہیں، نہ اسے روکا جانا چاہیے۔ اور یہی وجہ میں کہہ رہا تھا، کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے گرد، ان کے حواریوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ان سے حساب لیا جائے گا، تھوڑا انتظار کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ عید اور عید کے 10 دن کے اندر اندر دیکھیں گے۔ اچھا، یہ جو میں مسکرا رہا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں مسکرا رہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ اس لیے آتی ہے کہ کل تک یہ نعوذ باللہ اس ملک کے خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کس طرح، اچھا چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب یہ جو جن بندوں کی گرفتاری کا میں نے ذکر کیا ہے، ایف آئی اے نے تو یا کسی بھی ادارے نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے افراد ہیں۔ ایک جگہ پہ شاید کوئی ایک سٹیٹمنٹ مبہم سی آئی تھی کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے۔ آپ کو یاد ہے کہ جس زمانے میں کراچی میں آپریشن ہوتا تھا آرمی کا، تو ایم کیو ایم کے بندے پکڑے، ان کا تعلق، وہ میڈیا ڈرتا تھا ایم کیو ایم کا نام نہیں لیتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ اب اسی طرح ایف آئی اے نے کہا جی ان کا تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے۔ اب گزشتہ رات اسد عمر نے، جو سابق وفاقی وزیر تھے، اور بائی دا وے ان کے اوپر بھی بہت سارے معاملات آنے والے ہیں، یہ وقت بتائے گا، آپ دیکھیے گا۔ ہاں، اگر ان کو ان کے بھائی محمد زبیر عمر جو نون لیگ میں، اگر وہ ان کی اس کے لیے نہ آگے سامنے بیچ بچاؤ کے لیے، پتہ نہیں۔ بہرحال اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ جناب ہم یہ جو ہمارے پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف جو انہیں ہراساں کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اور وہ آخری مراحل پہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کل تک آپ وہ پیکا جیسے بدنام زمانہ ڈریکونین قانون کی آپ حمایت کر رہے، وہ قانون آپ نے اس کا آرڈیننس اور یہ پاس کیا، تو وہ چیلنج ہو گیا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ۔ آپ تو اس وقت کہہ رہے تھے یہ عدالتوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہی قوانین، حالانکہ وہ پیکا کی جو ترمیم انہوں نے ڈریکونین کی تھی اس کو عدالت نے انڈو کر دیا، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، کالعدم قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آئی تھنک پیر والے دن۔ لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ آج ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، کل تک آپ جرنلسٹ کو ان کے گھروں سے اٹھوا دیتے تھے۔ وہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہے شفقت عمران، حامد میر کا بھائی عامر میر، اس سے پہلے رضوان رضی ایک جرنلسٹ ہیں، عامر غوری ہیں، اسلام آباد میں متی اللہ جان کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ دوسرا ابھی جو ایک اور ریسنٹ جو کیس ہے محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا، سائبر کرائم کا ہی کیس تھا نا بظاہر، پیکا کی وہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی نا بظاہر، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آج آپ فوج کے خلاف آپ کے پارٹی کے لوگ اور آپ کی اماں پر یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، تو کیا فوج حرکت میں نہیں آئے گی؟ وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے گی کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یا آپ کے سامنے دوسرا گال آگے کر دے گی کہ ٹھیک ہے جی ایک پر آپ نے تھپڑ مار دیا اب دوسرا بھی حاضر ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور میں نے جس طرح
اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی اس بات کا ذکر کر رکھا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے عالمی سازش کا، اس غبارے سے آپ یقین کیجئے بالکل ہوا نکل چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج رات کو وہ ہمارے کپتان صاحب کیا فرماتے ہیں پشاور میں۔ کل تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ فوج جمہوریت کو نہیں بچا سکتی، فوج ملک کو نہیں بچا سکتی، ملک کو قوم بچائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے لیکن لڑتی تو فوج ہے۔ بہرحال جی جس بیانی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا اب بات آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ان کا پاسپورٹ مل گیا ہے، نیا پاسپورٹ مل گیا ہے، یعنی رینیو ہو کے مل گیا ہے۔ یہ پاسپورٹ ان کا شاید گزشتہ سال ایکسپائر ہو گیا تھا، سابقہ حکومت نے اس کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شیخ رشید کے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور ہاں دیکھا ہے وہ شیخ رشید آج تیسرا دن ہے، آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ پرسوں انہوں نے ایک بیان داغا تھا کہ جی میرے پاس بڑے راز ہیں، میں آرمی چیف سے کہہ رہا ہوں، ISI چیف سے کہہ رہا ہوں کہ اتوار کی رات فائلیں غائب ہو گئی ہیں، یہ ہے وہ۔ اب میرا خیال ہے اب ان کو کافی آرام ہوگا، گزشتہ روز کی جو فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس تھی اس کے بعد ان کو کافی آرام ہوگا۔ اب وہ تخلیے میں رہیں گے کچھ عرصے تک، اور دیکھیں شاید ہو سکتا ہے پشاور کے جلسے میں خطاب کریں۔ اور بہرحال وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہیں، فرسٹریٹڈ، ڈسپریشن پائی جاتی ہے سب میں۔ تو آج دیکھتے ہیں عمران خان پشاور میں کیا گل کھلاتے ہیں، کیا پھول اور موتی جھڑتے ہیں ان کی زبان مبارک سے، اور کراؤڈ کس طرح رسپانس کرتا ہے۔ کیا فوج کے خلاف پھر ٹرینڈ چلائے جائیں گے، کیا فوج کے خلاف نعرے بازی ہوگی، کیا حاضر سروس افسران، ان کی بیگمات، ان کے اولادیں اس جلسے میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں ایک آدھ دو دن میں واضح ہو جائیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین پاکستان آ رہے ہیں جناب 16 اپریل کو۔ یہ اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان کا پلان یہی ہے۔ آج وہ اپنے جو معالجین ہیں یا معالج ہیں ان کے پاس جائیں گے فائنل چیک اپ کے لیے، وہ ان کو سفر کی اجازت دے دیتے ہیں، تو سبجیکٹ ٹو یہ ہے کہ ان کو سفر کی اجازت مل جائے تو وہ 16 کو پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ 15 کی رات چاہے وہ وہاں سے چلیں گے، جس وقت بھی چلیں، لیکن 16 کو امید یہی ہے کہ وہ 16 اپریل کو پاکستان میں ہوں گے۔ اب بات آ گئی نواز شریف صاحب کی، تو obviously کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ اور اسحاق ڈار اور عابد شیر علی اور یہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ہی جہاز میں پاکستان آئیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کو پہلے پاکستان آنا چاہیے، شاید ان کے خلاف جو کیسز ہیں تو وہ اتنے ساؤنڈ فوٹنگ نہیں ہے۔ ساؤنڈ فوٹنگ تو نواز شریف کے کیسز کی بھی نہیں ہے، لیکن اپیلیں لگی ہوئی ہیں چونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے، سزا معطل، اس کے بعد ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تو ان کا کیس تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ اسحاق ڈار کا کیس اتنا پیچیدہ نہیں ہے، وہ پاکستان آئیں گے، ان کو 2-4 دن حراست میں رکھا جائے گا، وہ عدالت میں پیش ہوں گے، سرنڈر کریں گے، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ عدالت ان کو ضمانت دے دے گی، وہ جو بھی عدالتی کارروائی ہے۔ لیکن یہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسری طرف جو بخار ہے مجھے کیوں نکالا والا عالمی سازش کے ذریعے وہ اتر جائے گا، اور پاکستان میں اگر پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن بہتر ہوتی ہے، جس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے، ڈالر نیچے آتا ہے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، 1-2 مہینے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے لیے ستے خیرہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف غربت، بے روزگاری، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، عالمی حالات، واقعات، ایکسپورٹ، سٹاک ایکسچینج، ڈالر، یہ ساری چیزیں، اور دوسری جانب عمران خان کا احتجاج، تو پھر آنے والے دن یقینی طور پر موجودہ حکومت یا حکمرانوں کے لیے بھی انتہائی کٹھن ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ہی حال رہ جائے گا، فریش الیکشنز۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔